زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ مومنون کے ان آیات مبارکہ میں ہم بات کر رہے تھے. سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام جو قرآن کریم میں تعلیمات بیان فرمائی ہیں، انسان سازی کا جو پروگرام دیا گیا ہے، اس کی جو تفصیل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلاصے کی شکل میں بیان فرمایا ہے. اور وہاں پہ 3 مراحل میں یہ انسان سازی کا پروگرام ہے. پہلے مرحلے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، کیونکہ اگر بغیر سمت کا تعین کیے ہوئے، منزل کی شناخت کے بغیر اگر انسان جو ہے اس نے سفر شروع کر دیا، تو جتنا زیادہ وہ سفر کرے گا، یعنی جتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنا ہی اللہ سے دور جائے گا. بجائے اس کے کہ انسان یعنی عمل کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کا وارث بنے، اگر انسان جو ہے وہ اس نے سفر شروع کر دیا اور اپنی شناخت جو ہے وہ اس مقام پر نہ لا سکا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ جتنا سفر کرے گا وہ ایاک نعبد نہیں کر سکے گا، وہ دوسرے الہ کی پرستش کرے گا، نعبد کرے گا، نفس کے خواہشات کے پیچھے چلتا رہے گا، آباء و اجداد کے دین کی تقلید کرتا رہے گا اس چیز. اس لیے پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسان اپنی شناخت کو ٹھیک کرے، جس کے لیے حضرت امیر المومنین نے بھی نصیحت فرمائی کہ اول الدین معرفت ہو، اول العلم معرفت الجبار. انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی دین کو اگر سمجھنا چاہتا ہے یا دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. اور علم بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اول العلم معرفت الجبار. علم کتابیں یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، علم جو ہے اس رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے. جو اسے فرمایا گیا کہ العلم علمان، ایک علم جو ہے وہ علم دین ہے اور ایک علم دنیا ہے، یعنی جو میٹر ریلیٹڈ علوم ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے. اگر یہ چیز جو ہے خدا نخواستہ انسان اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو پھر اس کے نتیجے میں عمل کی منزل میں ایاک نعبد نہیں کر سکتا. انسان کے لیے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکتا. اس میں ایک یعنی پورا ایک لمبا پروسیس ہے. جیسے کہ
ایمان حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے، ایمان کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد وہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر ایاک نعبد کرنا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں بھی اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کو پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نماز حکم دیا گیا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز کے حکم میں لیکن بعد میں تشریحات کے اندر بیان کیا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کی جو تمام آداب و شرائط ہیں ان چیزوں کو انہیں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا، وہ درمیان میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا اس چیز کے لیے، اور ایمان سے پہلے اسلام کا بھی ذکر نہیں کیا گیا اس چیز، یعنی جو سورہ مبارکہ حجرات میں کہا کہ ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ اصل میں وہ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور ان کے ارشادات، سرور کائنات کی سیرت مبارکہ سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور ان کے ارشادات جو ہیں بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے جیسے کربلا کی تشریح ہے، اب کربلا کی تشریح جو ہے اگر اس کو منحصر کر دیا جائے کہ کربلا سے مراد صرف ایک رائے یعنی ایک بیہیویئر ہے، اور وہ کیا ہے کہ میدان میں نکلنا ہے اور یعنی شہادت کے راستے پہ یعنی سفر کرنا ہے، اگر منحصر کر دیا جائے اس چیز کو کہ یہ اسی کے اندر منحصر ہے، تو پھر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یعنی ایک عقل سوال کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے تو خاموشی اختیار کی، اس سے مراد جو ہے کہ کربلا جو ہے وہ صرف سیرت امام حسین علیہ السلام کے اندر عصر عاشور میں منحصر نہیں، خود حضرت کی سیرت مبارکہ میں بھی دیکھ لیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے جو عرصہ امامت ہے اس کا اکثر حصہ تو امیر معاویہ کے دور حکومت میں گزرا ہے، اور یزید کے ساتھ تو بہت مختصر سا انٹریکشن ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہے۔ ہمیں آج کے دور میں 2019 کا زمانہ راولپنڈی اور پاکستان میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی صف میں کھڑا کر سکیں یا صالحین کے صف میں کھڑا کر سکیں، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آج کے دور میں پہلی شرط یہ کہ کرد و پیش کے حالات جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، کس امام کی سیرت مبارکہ سے، کس امام کے زمانے کے ساتھ ریزمبلنس رکھتے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خاموشی یا ان کا جو طرز عمل ہے، خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ گھر بیٹھ گئے تھے جا کے، ان کا جو طرز عمل ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کا طرز عمل، پھر امام صادق علیہ السلام کا طرز عمل، پھر امام موسیٰ کا، یہ سب اصل میں حسینیت کی اور اعمال صالحہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان کے درمیان جو فرق دکھائی دے رہا ہے ایک ظاہر بین نظر سے جب دیکھا جائے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے کہ یعنی تشخیص یہ دینا ہے کہ اس وقت مفاد اسلام اور انسانیت کا مفاد کس چیز میں ہے، پہلے اس کو تشخیص دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ گرد و پیش کے حالات کس قسم کے ہیں۔ جیسے امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں جو فرق دکھائی دیتا ہے وہ اس طرف کے میں جو فرق آ گیا، جو فریق مخالف تھا اس کے طرز عمل میں، اس کے سوچ میں، ان کے بیہیویئر میں فرق آیا، تو ادھر ان کے رد عمل میں فرق آ گیا۔
ورنہ بنیادی طور پہ امام حسن علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ان کے پاس بھی وہی پروگرام تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گرد و پیش کے حالات جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کہ میرے پاس وسعت امکان کیا ہے، وسعت امکان کس نوعیت کی ہے میرے پاس۔ جس قسم کے جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ کسی امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان بھیڑوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس آبان و انصار ہوتے میں ضرور قیام کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی امام علیہ السلام نے قیام کرنے سے انکار نہیں کیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب ظہور ولی اثر ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے، اس دوران نہیں کہا کہ قیام ہے، لیکن وسعت امکان نہیں ہے۔ قیام کرنے سے انکار بھی نہیں، اس سے ہم پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے، لیکن وسعت امکان جو ہے اس چیز کے لیے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ یعنی بغیر ان کے پاس بھی تو وسعت امکان ظاہری طور پر نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تو میرے عزیزان، جو اگر تاریخ کو صحیح طور پہ اسٹڈی کیا جائے تو وہاں پر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی آ کے کہا کہ وہ اپنے علم امامت سے ضرور جانتے تھے کہ ہم شہادت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کیا امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ ہمیں مار دو آ کے؟ ایسی چیز نہیں۔ امام علیہ السلام نے آخر وقت تک ان کے ساتھ جو عمر ابن سعد کے ساتھ مذاکرات ہوئے یا بات چیت ہوئی، حتیٰ کہ حر کے ساتھ جو ابتدائی بات، اس میں بھی امام نے کہا کہ میں یعنی اگر آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے اب مجھے آپ میں مرنا چاہتا ہوں، آئیے لڑتے ہوں، مجھے آپ مار دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس چیز کے لیے کہ چونکہ انہوں نے، اور پھر صدائے استغاثہ بتا رہی ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس وسعت امکان، لوگ آوان و انصار میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے دو چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں یہ انسانی زندگی کے بیہیویئر کو۔ یہ چیز ہے کہ ہمارے گرد و پیش کے حالات کس نوعیت کے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس وسعت امکان کس نوعیت کی ہے یعنی، اور تیسری چیز ہے کہ ایک پرسنالٹی جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ آج کے دور میں ایک شخص ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے خاموشی اختیار کرنے سے گرد و پیش کے لوگ اسلام کے بارے میں نظریہ قائم نہیں کر رہے، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں رائے تو قائم کر لیں گے، لیکن اسلام کے بارے میں نظریہ قائم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ یعنی پاکستان میں کوئی ایک آدمی، تو لوگ اس کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کریں گے، نظریے کے بارے میں، تحریک کے بارے میں رائے قائم نہیں کی۔ لیکن آغا علی خامنائی جو ہیں، اگر ان کا جو طرز عمل ہے، اب وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے اس پوری موومنٹ کے لیے۔ ان کا کلام، ان کی خاموشی جو ہے وہ چیز جو ہے اس کے لیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی پوری تحریک کے لیے اگر وہ قیام کرتے ہیں یا ان کی شجاعت اور دلیری پوری تحریک کے لیے علامت بنتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایک انسان جو ہے اس کی یعنی اس کا طرز عمل جو ہے وہ کیا، وہ اس کا سٹیٹس کیا معاشرے کے اندر، وہ چیز جو ہے۔ سب سے پہلی چیز حالات کس نوعیت کے ہیں، یعنی ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی، کیونکہ جب ہم نے بھی نماز میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صاحبان انعام کا راستہ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہے، اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی جو ہمارے ساتھ ہے صاحبان انعام کا راستہ جو ہے کس کے ساتھ ہماری ریزمبلنس ہے۔ دوسری چیز وسعت امکان کتنی ہے۔ مکی زمانہ ہے تو یعنی جو حضرت کا طرز عمل اور بیہیویئر جو ہے وہ کچھ اور ہے،
مدنی زمانہ ہے، وسعت امکان، طرز عمل میں جو فرق دکھائی دے رہا ہے وہ وسعت امکان کی وجہ سے۔ پہلے مرحلے میں یعنی بلال سے کہا کہ آپ صبر کریں، اس واسطے کہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ مدنی زمانہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا، ایک کافر قبیلہ تھا بنی خزاعہ، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اور سرداران مکہ، قریش مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں ان پر حملہ کر دیا گیا، بنی خزاعہ، ان کے کچھ لوگ مار دیے گئے۔ وہ لوگ فریاد لے کے مدینہ آئے، اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ آپ نے وائلیشن کی، معاہدہ آپ نے بریک کیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس وسعت امکان چونکہ پائی جاتی تھی، لشکر تیار کیا گیا اور مکہ فتح کر لیا گیا۔ یہ جو حضرت کے سیرت مبارکہ میں ان کے طرز عمل میں جو ایک ہمیں فرق وسعت امکان کی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس اس وقت وہ، اور جو مکی دور تھا اس میں حضرت کے سامنے بلال کو مارتے تھے، تو وہ یعنی ان کو کون کہتا ہے کہ بلال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور حضرت کو بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن کہتے تھے صبر کرو، اس چیز صبر کا راستہ اختیار کرو۔ تیسری چیز ہے کہ یعنی ایک شخصیت کی یعنی معاشرے کے اندر اس کا یعنی سٹیٹس کیا ہے، اس کا طرز عمل جو ہے، اس کا جو اثرات ہیں، یا اس کا جو ہے صرف اس کی ذات تک محدود ہے، یا وہ ایک علامت ہے۔ ضروری نہیں کہ آغا علی خامنہئی کی طرح بین الاقوامی سطح پہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے گاؤں کے اندر ایک سمبل ہے اللہ کے دین کے لیے، اس آدمی کا طرز عمل کچھ اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کردار اگر وہ بزدلی دکھائے گا، خاموشی اختیار کرے گا، تو اس کے ذات کو نقصان نہیں صرف پہنچے گا پھر، بلکہ اس یعنی پوری تحریک، پورا نظریہ جو ہے، لوگ اس کے بارے میں رائے قائم کریں گے منفی۔ جیسے فرمائیں اذا فسد العالم فسد العالم، وہ فرد نہیں ہوتا، پھر اس کی وجہ سے پورا ماحول اور معاشرہ جو ہے، پورا نظریہ، پوری تحریک متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے اپنے زندگی کے طرز عمل کا تعین کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے کتاب منگوائی بھی تھی، اس کو زیارت وارثہ کو دیکھنا شروع کریں گے۔ زیارت وارثہ جو ہے یہ بھی ایک امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے، 3 مراحل ہیں اس کے بھی۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے ذات کا، دوسرا حسینیت کا تعارف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے کہ آپ وارث ہیں فلاں کے فلاں کے فلاں کے، یہ بھی ایک اس تحریک کا تعارف بھی اس کے اندر ہے۔ دوسرا آپ فرزند ہیں فلاں فلاں فلاں، ان ذوات مقدسہ کے۔ پھر حسینیت کا تعارف ہے، حسینی ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے حسینیت، وہ نظریہ، وہ بیہیویئر، اور تیسرا ہے میں، کہ میں اگر اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، میری کیا شناخت ہے، میرا سوچ میری کیا ہے، اور میرا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اب تو میں جا رہا ہوں آج شام کو انشاءاللہ، تو واپس آؤں گا میں انشاءاللہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں، اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر وہاں سے دوبارہ جو سلسلہ ہے اسی کو بات کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ پھر دوبارہ اگلا مرحلہ جب آؤں گا تو پھر زیارت وارثہ سامنے آ جائے گی، تو اس دن پھر اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد وآلہ۔